آج انہوں نے زکوٰۃ کانفرنس نہیں کیا، آج انہوں نے غوث و خواجہ کانفرنس نہیں کیا، آج انہوں نے مسلک اعلی حضرت کانفرنس نہیں کیا۔ یعنی آپ کی سوچ، آپ کے نیچر کے خلاف آج کی محفل ہے۔ کوشش یہ کی جا رہی ہے کہ مینٹلٹی چینج ہو، سوچ بدلے، اور بدلے تو صرف ہماری سوچ نہ بدلے بلکہ میرے پیچھے جو آنے والی نسلیں ہیں اس کی بھی سوچ تبدیل ہو۔ نہایت ہی خوشی کا لمحہ ہے، گرو اور فخر کی بات ہے کہ نبی رہے حضور صدر الشریعہ میرے استاذ گرامی کے شہزادے جنہوں نے لکھنؤ جیسی زمین پر آج کے نت نئے فتنوں کو کیسے کچلا جائے لیٹسٹ اور ماڈرن طریقے سے، جس میں نہ نشتر ہو، نہ خنجر ہو، نہ تیر ہو، نہ تلوار ہو، نہ بندوق ہو، نہ بم ہو، نہ بارود ہو، نہ اسلحہ ہو، علم کا کیمیکل پھینک دیا جائے، علاقہ کا علاقہ تبدیل ہو جائے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، زندہ باد۔ فاضل گرامی، عالم نبیل حضرت علامہ مولانا فیضان المصطفیٰ قادری امجدی، ان کی شرکت صرف تنہا ان کی شرکت نہیں ہے بلکہ میرا اپنا ایقان ہے کہ جہاں حضور صدر الشریعہ کا پوتا اکٹھا ہو جائے، تشریف لا دے، وہاں حافظ ملت بھی ہیں، محدث کبیر بھی۔ مجھ سے پہلے آپ میری جماعت کا نہایت ہی محبوب ترین مقبول شاعر مداح خیر الانام جناب محمد علی فیضی سے منقبت امام حسین سماعت کر رہے ہیں۔ توجہ چاہوں علماء کرام، میں سوچ رہا تھا حضرت کہ کچھ لوگ پارٹ ٹائم اہل بیت کے عاشق ہیں۔ اگر سمجھ سکتے ہو تو سمجھنے کی کوشش کریں۔ کچھ لوگ پارٹ ٹائم اہل بیت کے عاشق ہیں، اور جن کے پیجامے کا کوئی سائز نہیں وہ تو کسی کا عاشق نہیں ہے۔ لیکن تنہا امام احمد رضا والے کی جماعت ہے جو پارٹ ٹائم نبی کی اہل بیت کا عاشق نہیں، فل ٹائم مصطفیٰ کی آل کا عاشق۔ موسم کوئی ہو، نعرہ علی ہمارے یہاں سے گونجتا ہے، مہینہ کوئی ہو، مہینہ کوئی ہو، کربلا کا تذکرہ میرے ہی ممبر سے ہوتا ہے۔ اما حق تو یہ ہے کہ میرے باپ دادا کے تیجا اور 40واں کی محفل ہو، پھر بھی بات سیدہ زینب اور ام کلثوم کی ہوا کرتی۔ اس لیے ہم پارٹ ٹائم اہل بیت والے نہیں، فل ٹائم اہل بیت والے۔ تو آج بلیاوی کی تقریر وہ والی نہیں ہوگی جس سے آپ
اٹھیں گے اور لاٹھی لے کے کہیں گے چلو اب تو جنت پکی ہے، پھریا لگے۔ آج کل تو بلیابی ٹارچ لے کے ڈھونڈ رہا ہے جنت بیچنے والے ان سوداگروں کو، چھوڑوں گا نہیں۔ جن کی اپنی جنت کی گارنٹی نہیں، وہ ابا کی زمین سمجھ کے پلاٹ کاٹ رہا، اور میری قوم کے، میری جماعت کے نوجوانوں پر خدا جانے کیا سوار ہو گیا۔ جگہ دیجیے ان کو، پتہ نہیں رات بھر کہاں سے۔ یار جگتے ہم ہیں، سوتے آپ، تو تھوڑی دیر سننے کا موڈ ہے کتنے لوگوں کا؟ اٹھائے رکھو۔ اب نئی میں ملت نے اوپر چاندنی لگا دی، ورنہ دھوپ میں ہم لوگ بھی مزہ لیتے۔ کیا کریں؟ تحریک بیداری کا جو بھی پروگرام ہوا ہے، سب چلچلاتی دھوپ میں الحمدللہ مجال ہے ایک بچہ اٹھ جائے، 1.5 لاکھ، 2.25 لاکھ کا مجمع ہوا، اور پھر 8واں فیز شروع ہو رہا ہے۔ ہم نے تو طے ہی کر لیا ہے کہ بس جینے کا ایک لائف، ایک ماڈل طے کر لو۔ درود شریف پڑھ لے تو عرض کر دو کچھ۔ ایک بار سارا مجمع محبت سے بول دے یا رسول اللہ، زور سے۔ ایک بار دھیرے سے بول دو یا رسول اللہ۔ ماشاءاللہ، توجہ چاہوں علماء کرام۔ آدمی روز پیدا ہوتا ہے، مشن روز پیدا نہیں ہوتا۔ اگر سمجھ میں آگے تو آدمی روز جنم لیتا ہے، مشن روز جنم نہیں لیتا۔ اور لوگ روز مرتے ہیں، مشن نہیں مرتا۔ بس اسی 2 جملے پر بلیابی کی گفتگو ہو جائے تھوڑی دیر۔ آدمی روز پیدا ہوتا ہے، مشن روز پیدا نہیں ہوتا۔ لوگ روز مرتے ہیں، مشن نہیں مرتا۔ انسان روز جنم لیتا ہے، ایجنڈا کبھی کبھی پیدا ہوتا ہے۔ ذہن حاضر کیجیے، آسمان کے نیچے، زمین کے اوپر، مکے کی وادی میں، عبداللہ کے گھر میں، عبد المطلب کی حویلی میں ایک بچہ پیدا ہوا۔ کسی نے کہا عبداللہ کا بیٹا ہے، کسی نے کہا عبد المطلب کا پوتا ہے، کسی نے کہا سیدہ آمنہ کا لخت جگر ہے۔ لیکن پیدا ہونے والے کونین کے آقا نے مسکرا کر حلیمہ کے جھولے میں کہا، 12 ربیع النور کو جو عبداللہ کے گھر پیدا ہوا، وہ عبد المطلب کا پوتا ہی نہیں، اسلام کا مشن ہے۔ اسلام کا مشن ہے۔ لوگ روز مرتے ہیں، مشن نہیں مرتا۔ آدمی روز پیدا ہوتا ہے، مشن روز پیدا نہیں ہوتا۔ اب ذہن کو تھوڑا قریب کر لیجیے۔ زمین جیتنے کے لیے مولانا، زمین جیتنے کے لیے فوج کی ضرورت ہوتی ہے، اور مشن جیتنے کے لیے عاشقوں کے دستے کی ضرورت ہوتی ہے۔ توجہ چاہو، فوجوں سے زمین جیتی جاتی، آرمی سے ملک جیتا جاتا، سپاہیوں سے علاقہ جیتا جاتا،
کیا کہہ رہے ہیں؟ ہتھیاروں سے خطہ جیتا جاتا اللہ 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 لیکن عاشقوں سے زمین نہیں، مشن جیتا جاتا ہے۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ اب ذہن کو یہی تھوڑا قریب کرو ہائے 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 اور اپنی سماعت میں تھوڑی سی جدت لائیے، ماشاء اللہ تھوڑی سی جدت لائیے، سبحان اللہ تھوڑی سی جدت لائیے، توجہ کرو۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ زمین جیتنے کے لیے فوج چاہیے، علاقہ جیتنے کے لیے اللہ آرمی چاہیے۔ اب یہی رک کر ایک گرہ ڈال دوں، آج فلسطین پوری طاقت سے فلسطین جیتنے کے لیے لڑ رہا ہے، لیکن بیت المقدس کی آزادی کی جنگ لڑنے والے ہائے ہائے زمین جیتنے کے لیے نہیں، مشن جیتنے کے لیے لڑ رہے ہیں۔ ہائے ہائے اللہ 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 توجہ چاہو، آدمی ہار سکتا ہے، مشن نہیں ہارتا۔ آدمی ہار سکتا ہے، مشن نہیں ہارتا۔ جسم تھکتا ہے، مشن نہیں تھکتا۔ جسم کے اعضاء ٹوٹتے ہیں، مشن نہیں ٹوٹتا۔ جسم کے حصے تبدیل ہوتے ہیں، مشن نہیں تبدیل ہوتا۔ زمینوں کے نقشے بدلتے ہیں، مشن نہیں بدلتا۔ مکان اور عمارتیں بدلتی ہیں، مشن نہیں بدلتا۔ جو 1400 برس پہلے میرے نبی نے مشن دیا، نہ آج تک فرض بدلا ہے، نہ آج تک واجب بدلا ہے، نہ آج تک سنتیں بدلی ہے، نہ آج تک حلال بدلا ہے، نہ آج تک حرام بدلا ہے، نہ آج تک جائز و ناجائز بدلا ہے۔ گویا قیامت تک کے لیے جو مشن دیا مصطفیٰ نے، وہ قیامت تک چلے گا۔ اللہ نے زبان دی ہے تو ذرا ہاتھ اٹھا کر کے جواب دے دے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت فیضان مصطفیٰ تعلیمی بیداری کانفرنس۔ ماشاء اللہ سبحان اللہ اب ذہن کو تھوڑا سا قریب کر لو، لوگ روز مرتے ہیں، اللہ مشن نہیں مرتا۔ مشن نہیں ہوتا لوگ روز مرتے ہیں، مشن نہیں مرتا۔ آدمی روز پیدا ہوتا، واہ مشن روز نہیں پیدا ہوتا۔ اب ذہن کو تھوڑا سا قریب کر لیجئے تو میں آپ کے اور قریب آنے کی کوشش کروں، لیکن ایک بار محبت سے بول دے سبحان اللہ، ایک بار دھیرے سے بول دیجئے سبحان اللہ۔ اب ذہن کو حاضر کیجئے، چونکہ طبیعت بھی صحیح نہیں ہے۔ کل رات کو اتفاق سے صبح سویرے بھور میں ٹھنڈ لگ گئی، چلیے اس کا بھی کام ہے۔ اب ذہن کو حاضر کیجئے گا، آدمی مرتا ہے، مشن نہیں مرتا۔ لوگ مرتے ہیں، مشن نہیں مرتا۔ بات اگر سمجھ میں آ رہی ہو تو بولیے گا۔ لوگ مرتے ہیں، مشن، زور سے بولو۔ لوگ روز مرتے ہیں، مشن نہیں مرتا۔ زمین جیتنے کے لیے فوج چاہیے، مشن جیتنے کے لیے عاشقوں کا جتھا چاہیے۔ ہائے ہائے آپ کہیں گے ثبوت، ثبوت مشن اسلام کا، مشن صداقت کا، ہائے ہائے مشن عدالت کا، سبحان اللہ مشن وحدانیت کا، سبحان اللہ مشن شریعت کا، سبحان اللہ مشن شریعت کا۔ دیکھ کون رہا؟ مصطفیٰ۔ مصطفیٰ اذان ہو رہی ہے۔ کتنا یاد ہے کسی کو؟ کیا ارے بولو نا۔ آدمی روز مرتا ہے، مشن نہیں مرتا۔ آدمی مشن نہیں مرتا۔ تو جو 1400 برس پہلے پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے مشن دیا، اس مشن کو مارنے کے لیے پورا کفر ایک جگہ جمع ہو گیا۔
اور جب پورا کفر ایک ساتھ جمع ہو گیا تو مشن بچانے والے 313 ایک ساتھ جمع ہو گئے، ایک ساتھ۔ اگر اسی پر بھی تفصیل گفتگو کرے بلیابی کامل تو 2.5-3 گھنٹہ لگے تو مشن شاید مشن کے قریب پہنچ جائے، لیکن اختصار کے ساتھ عرض کرتا ہوں، آدمی روز مرتا ہے، مشن نہیں مرتا۔ جو مشن مدینے سے چلا وایا بغداد، کربلا معلہ، بغداد معلہ ہوتے ہوئے بھارت پہنچا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اب تو بول دو، بس دل لگاؤ، تھوڑی دیر سن لو، محبت سے بول دو۔ توجہ چاہوں میں کیا کہہ رہا تھا؟ مشن نہیں ہوتا۔ وایا بغداد جب یہ مشن بھارت پہنچا، کہاں پہنچا؟ کہاں پہنچا؟ تو بلیابی تو کھم ٹھوک کے پورے بھارت میں کہتا ہے کہ جن پاگلوں کا علاج کہیں نہیں ہوتا ان پاگلوں کا علاج اسی خواجہ معین الدین کے بھارت میں ہوتا ہے۔ توجہ چاہوں، کیا کہہ رہے ہیں؟ اب اس مشن کے قتل کے لیے پوری حکومت آ گئی ہے۔ کہا مشن بند کرو معین الدین ورنہ پانی بند کر دوں گا، مشن بند کرو ورنہ نکلنے نہیں دوں گا، مشن بند کرو ورنہ بولنے نہیں دوں گا، مشن بند کرو ورنہ اڑ کر مارنے والا دستہ اتار دوں گا۔ میرے معین الدین صرف غریب نواز نہیں ہے رے، میرے معین الدین صرف غریب نواز نہیں ہے بلکہ بھارت کے ایمان والوں کے مشکل کشا بھی ہے، بھارت کے ایمان والوں کے مشکل کشا بھی ہے، بھارت کے ایمان والوں کے مشکل کشا بھی ہے۔ اب ذہن کو تھوڑا سا حاضر کر لیجیے، آدمی روز مرتا ہے، مشن نہیں مرتا، یہ وہی مشن ہے۔ لیکن آج تو میری نسلوں کو ڈرانے کی سپاری لے رکھا ہے حرام خور لیڈروں نے، اور کچھ مولانا لوگ بھی ڈرانے کی بالکل قسمیں کھائے بیٹھے ہیں، اور بڑی سینہ چوڑا کر کر کے کہتے کہ یارے وکلپ کیا ہے؟ معاف کرنا یار، پانی کسی سے راستہ نہیں مانگتا، پانی اپنے قیام کی جگہ خود ڈھونڈ لیتا ہے۔ تو جب پانی اپنے ٹھہراؤ کی جگہ تلاش لیتا ہے تو ایمان والا بھی کسی سے زمین کا ٹکڑا چھپنے کے لیے نہیں مانگتا، وہ جہاں جھنڈا ڈال دیتا ہے وہی اس کی قیام گاہ ہو جاتی ہے، وہی اس کی منزل ہو جاتی ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علامہ غلام رسول بلیابی، اسی قبیلے عشق کا، قبیلے عشق کا، اللہ اسی قبیلے عشق کا ایک عاشق آیا بھارت میں، نام معین الدین ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ نام معین الدین ہے، لقب غریب نواز ہے، کیا کہہ رہے ہیں؟ کھلی ہوئی چنوتیاں ہیں کفر کی، نہ ماتھے پر شکن ہے نہ چہرے پر خوف ہے، ہر حربے ہر ہتھیار دکھائے جا رہے ہیں۔ اب مسکرا کر وظیفہ عشق گنگنا رہا، انہیں جانا۔ سبحان اللہ۔ کیا کہا؟ کیا کہا؟ یہ امام عشق و محبت نے اسی وظیفہ عشق کو فلٹر کر کے دیا جسے میں پڑھ رہا ہوں۔ کیا کہا؟ کیا کہا؟ زور سے کیا کہا؟ ارے زور سے، انہیں جانا۔ اور یہ صدا کوئی بھارت کی نہیں، جب مکہ معظمہ میں پہلا عاشق سیدنا ابو بکر صدیق پر ظلم کے پتھر اور ڈنڈے گرے، ہڈیاں ٹوٹی، لوگوں نے کہا ابو بکر درد نہیں ہوتا؟
सैयदना अबू बकर मुस्कुरा के कहते, मुझे दर्द का क्या एहसास, मैंने तो सिर्फ उन्हें जाना, मैंने तो सिर्फ उन्हें जाना। लोगों ने कहा, अबू बकर अरे इतने जख्म लगते गए चुके हैं तेरे वजूद पर, क्या इन जख्मों का टिस का एहसास नहीं होता? तो सैयदना अबू बकर फरमाते, जिस मेरा हो तो दर्द हो, धड़कने मेरी हो तो दर्द हो, वजूद मेरा हो तो दर्द हो। अमा अबू बकर ने अपने वजूद के साथ हर सांस मदीने के मुस्तफा के हवाले कर दिया है। हड्डियां मेरी टूटती है तो हड्डियों को दर्द हो, मैंने तो सिर्फ उन्हें जाना। अब से इनको हाजिर किया। आज हमारी बेटियों को आवारा बनाने की सुपारी ले रखा है हुकूमत के पाले गुंडों ने। आज सुपारी ले रखा है, हमारे बच्चों का नाम अब्दुल्ला अब्दुल करीम रहे लेकिन उसके अंदर इस्लाम न रहने दो। हमारी बेटियों का नाम ज़ैनब और कुलसुम फातिमा रहे लेकिन उसके अंदर हया मत रहने दो। एक नक्शा बना रखा है। बलिया भी आपसे विनती करके कहेगा, जो कौम अपनी नस्लों के मुस्तकबिल का नक्शा नहीं बनाती, वो कौम जमीन के नक्शे से मिटा दी जाती है। और जो कौम अपनी औलादों के मुस्तकबिल का नक्शा बना देती, वो जिंदा रहे या न रहे, उसकी नस्लें कभी जमीन से मिटाई नहीं जाती। जो नक्शा मेरे पैगंबर ने मक्के में बना कर दिया था, वो सिर्फ मक्के का नक्शा नहीं था, मदीने का नक्शा नहीं था, शाम और रूम का नक्शा नहीं था, यूनाइटेड अरब का नक्शा नहीं था, वो सारी जमीन का नक्शा था। और भारत तो वो महान भारत है। बलिया भी कहता, मेरी औलादों को लाल आंख मत दिखाना, मुस्तफा के गुलामों को डराने की गलती मत करना, रसूलुल्लाह के आशिकों को वर्दी और सत्ता का घास मत दिखाना। इसलिए कि जो कौम अपने रसूल के हवाले अपनी जान माल सब कर चुकी हो, उसे अपनी औलादों का दर्द नहीं होता, मुस्तफा की अजमत का ख्याल हो। मेरे अजीज, एक लंबा रैकेट चला, बहुत लंबी पंचायतें हो रही हैं चारों तरफ। वक्त होता तो मैं बताता, मैंने आजकल जलसे छोड़ दिए। इस काम के लिए मेरी जमात में मुझसे बेहतर बहुत सारे आलिम कर रहे हैं। रईसुल कलम कायदे अहले सुन्नत हमेशा फरमाते, बेटा जिस जलसा, जिस कॉन्फ्रेंस, जिस तकरीब का कोई एजेंडा ना हो, वो टाइम पास हो सकता है, वो इजलास नहीं हो सकता। मेरे अजीज, मैं मानता हूं आज बहुत बड़ा मजमा नहीं है, और मैं ये भी मानता हूं कि आपके नेचर के खिलाफ जलसा है। मैं ये भी मानता हूं कि चूंकि आपको आदी बनाया गया है हो हा करने का, लेकिन अब कुछ लोगों ने अहद कर लिया है कि हम अपने मुआशरे को संजीदा बनाएंगे, हम अपनी नस्लों के लिए नक्शा बनाएंगे, और उसी नक्शे की एक कॉपी इधर लगी है, उसी नक्शे की एक कॉपी इधर लगी है। तो आज हम जलसे में नहीं आए, आज हम एक मिशन के आगाज के लिए आए। किसके आगाज के लिए? जोर से बोले। और इस मिशन में हाफिज नईम साहब के बेटे का कहीं कुछ नहीं है। इस मिशन में मेरी कौम की, मेरी नस्लों के मुस्तकबिल की
کھڑکیاں بھی ہیں, دروازے بھی ہیں, جس کا بھی سنگ بنیاد ہوگا. میٹیریل بھی تیار ہے, پائلنگ کا سامان بھی تیار ہے. حافظ نعیم صاحب کوئی اینٹ ہے؟ اٹھا دو تو بھیا کوئی ایک اینٹ. ماشاءاللہ. یہ مشن کی پہلی اینٹ ہے. کیا ہے یہ؟ مشن کی پہلی اینٹ ہے. مٹی کے ٹکڑے سے بھٹا میں پکائی گئی ہے, لیکن ہے اینٹ. تھی مٹی, پکنے کے بعد اینٹ ہو گئی. اور جب تک یہ اینٹ کچی تھی تو سب کے جوتوں سے ڈرتی تھی. اب پک گئی ہے کوئی بڑھیا جوتا والا تو ایک ٹھوکر مار کے دیکھ لے. نائکی کا جوتا بھی ہوگا تو ایک ہی ٹھوکر کے بعد اس کی شکل بدل جائے گی, اس کی صحت پر کوئی اثر نہیں ہوگا. بولو صحیح ہے کہ غلط؟ زور سے بولو. اور یہی اگر کچی ہوتی تو اندھا بھی 2 بار ہاتھ صاف کرتا. لاؤ ایک نشانہ ہم بھی لیتے, لیکن پک گئی تو اب اس سے کوئی ٹکرانے کو تیار نہیں. معاف کرنا, یہ مٹی کے حصے, مٹی کے ڈھیر کی اینٹ نہیں ہے. یہ تیری نسلوں کے مستقبل کے مشن کا حصہ ہے. اور مشن یہ ہے کہ ٹائم تو تھوڑا لگے گا, لیکن آپ اگر پیٹھ پر کھڑے ہو گئے, پلیز اے بیٹے, اگر آپ کھڑے ہو گئے تو 5 سال لگتے لگتے جب اس مشن کا رزلٹ آئے گا تو اسے ہی آئے گا جو آج میرے بچوں کو مٹی کا ڈھیر سمجھ رہے ہیں. جب ضیاء مصطفیٰ کالج سے پڑھا کر پکا بنا کے نکال دیا جائے گا تو ہر ٹھوکر مارنے والا 100 بار سوچے گا اگر قدم بڑھایا تو شکل بگاڑ دی جائے گی, اگر ہم نے ہمت کی تو صورت تبدیل کر دی جائے گی. اسی کو مشن کہتے ہیں. اب اس مشن کی یہ پہلی اینٹ ہے. اس مجمع میں کوئی ایک اللہ کا بندہ ہے جو مشن کی پہلی اینٹ 11,000 میں لے لے, اپنے ماں باپ کی طرف سے, اپنی نسلوں کی طرف سے 11,000 میں کوئی ہے جو اس مشن کے لیے لے لے؟ ماشاءاللہ. اب تو نعرہ لگا دو. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. ابھی یہ مشن چلا. جامعہ للبنات. تشریف لائیے ذرا, میں بھی مصافحہ کروں. سوال حضرت آپ آگے آ گئے؟ نہیں آپ آگے آ گئے. یہ کم از کم لوگ مصافحہ تو کر رہے ہیں. یہ پورا خطہ آپ ہی کا ہے. نہیں آپ تشریف لائیے, میں اینٹ آپ ہی کے ہاتھوں ان کو دوں گا. سبحان اللہ. یہ مشن کی پہلی اینٹ 11,000 میں. کیا نام ہے بڑے صاحب؟ جناب محمد شوکت علی منصوری صاحب. کہاں مکان ہوا؟ اچھا, دیوریا کا رہنے والا, کنڑرو میں رہتے ہیں. 11,000 روپئے میں اس اسکول کے مشن کی پہلی اینٹ جناب محترم منصوری صاحب نے لی. حضرت اپنے ہاتھ سے دے دے, بھاگیے گا نہیں. جب بنیاد پڑے گی تو آپ بھی اپنے ہاتھ سے رکھیے گا. کچھ یاد رہے نہ رہے, یہ ضرور یاد رہے گا کہ میں نے مشن کی ایک اینٹ رکھی ہے.
موبائل چلا لینا یار. ناز کرا دیے ہو آپ لوگ ہمارے بچوں کا. 24 گھنٹہ ڈبے میں مولوی کو دیکھتے ہیں بچے تو میرے سمجھتے ہیں کوئی اچھی چیز ہے تب نہ حضرت 24 گھنٹہ لگا ہے. تشریف کوئی دوسری انچ ہے اب سے بس جلدی جلدی لے آئیے. یہ میرے پاس دوسری اینٹ ہے اس مشن کی. یہ دوسری اینٹ ہے اس مشن کی. کوئی ہے اللہ کا بندہ جو 11,000 آئے ہائے ہائے ہائے. ارے نعرہ تو لگائے. نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، تعلیمی بیداری کانفرنس، جامعہ للبنات. یہی جذبہ دیکھنے کے بعد کفر ماتم کرتا ہے واہ 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 واہ. کہ قریبی میں ہونے کے باوجود بھی سروس سے کان پکڑ کر نکال دیا. اس کے باوجود بھی اللہ اللہ اللہ. نہ مسلمانوں کے چہرے کی چمک ختم ہوئی ہے نہ ان کی سخاوت کا ہاتھ چھوٹا ہوا. ہوگا بھی تو کیسے ہوگا؟ عاشقوں کے ایمان کا جذبہ یہی کہتا ہے تیرے ٹکڑوں پہ پلے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال. جھڑکیاں کھائیں کہاں چھوڑ کے صدقہ دے. کیا نام بڑے صاحب؟ جناب محمد معین الدین صاحب نے اس مشن کی دوسری اینٹ لی. 11,000. سوال ہے جب چٹکا دے رہے ہیں تو کچھ بھاری دیجیے. جی سبحان اللہ. حضرت چشموں میرا کام کر دیجیے. اچھا ماشاء اللہ ہو گیا. یہ تیسری اینٹ. یہ تیسری اینٹ یاد رکھنا. تیرے گھر کی حویلی کی لگائی ہوئی تیری اینٹ تیری اولادیں تجھے یاد کرے نہ کرے اللہ. لیکن جب تاریخ کا پنہ پلٹا جائے گا زید مصطفیٰ کالج کا اللہ. تو یہ ہوگا کہ پہلی اینٹ کس کی تھی, دوسری کس کی تھی, تیسری کس کی تھی. ہے کوئی اللہ کا بندہ جو تیسری اینٹ لے لے 11,000 میں؟ آجا آجا. ایک بریگیڈیئر آ رہا. واہ واہ واہ. اے سبحان اللہ. بارے میرے 75 پار. کیا بات ہے. 11.5 مولانا نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، تحویل اسلام، مسلک اعلیٰ حضرت، تعلیمی بیداری کانفرنس، جامعہ للبنات. بھائی صاحب کا نام جناب محمد درگاہی. سبحان اللہ. ارے بول نہیں یار, سبحان اللہ, زور سے بولو سبحان اللہ, اور زور سے. سبحان اللہ. درگاہ والے ہم ہیں تب نہ درگاہی ہیں. اب جس کے یہاں درگاہی نہیں وہاں درگاہی کہاں سے؟ 11,500 میں عمر دیکھو, مشن کا حصہ بننے کا جذبہ دیکھو. 11,500 میں ایک اینٹ انہوں نے لی. بابو آپ کا نام جناب محمد عرفان بابو. کہاں مکان ہوا؟ بیکاپور. ہم وہاں گئے ہیں کبھی. وہاں تو ملت کی خانقاہ ہے, ڈھیر جنات جاتے رہتے. اچھا یہ بھی غضب کی بات ہے کہ جو جنات ایک مرتبہ ان کی خانقاہ میں گیا وہی قید ہو جاتا ہے. یہ ہمارا نوجوان اس مشن کا ایک حصہ بنا. محمد عرفان بابو نے. آئی سبحان اللہ.
کیا بات ہے. مرحومہ سیر النساء اپنی دادی مرحومہ کو اس مشن کا حصہ بنایا. ارے عید ختم ہو گئی کیا ہو؟ کیا نوجوان آدمی ہے، دو چار اٹھا کے لا کے رکھ دو. یہ چھٹی عید ہے، 5ویں. وارے میرے پنجتن پاک، ہم پارٹ ٹائم حسینی نہیں ہے جی، فل ٹائم حسینی ہے. کوئی پنجتن پاک والا کھڑا ہو کے وہیں سے نعرہ ٹھوک کے چلے؟ آئے ہائے، پنجتن پاک والا چلتا بھی ہے تو اسی تیور سے، اسی تیور سے. ارے بیچ سے کوئی نوجوان ٹھوک کے نعرہ لگا کھڑا ہو کے، پنجتن پاک نعرہ لگائیے، نعرہ لگائیے. جناب محمد عبد القیوم صاحب، بس اینٹ لیتے جائیے، یہاں مت رکھیے. جناب محمد عبد القیوم صاحب، مکان کہاں بھیا؟ ہنومان گنج. کہ جناب محمد عبد القیوم صاحب اس مشن کی 5ویں اینٹ لیے. اب ہے میرے خواجہ کا کوئی قلندر جو دھوم سے چھٹی منا دے؟ ہے میرے غریب نواز کا کوئی مستان تو کھڑا ہو جائے؟ 11,000 کی. ہائے 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 ہائے. فیضان غریب نواز، فیضان غریب نواز تعلیمی بیداری کانفرنس. ماشاءاللہ. جناب محمد نظام الدین صاحب، سبحان اللہ. تب بلیابی کہتا ہو عقل کے ٹور سعودیہ کے زکاة خورو. میرا خواجہ لیٹا ہے اجمیر میں، اس کے نام کی خیرات بٹ رہی ہے الہ آباد میں. یہ وہ سکہ نہیں ہے جو حکومتوں کی تجوری سے نکلے، یہ سکہ وہ ہے جو مصطفیٰ کی حویلی سے نکلا. اب بھیا 6 تو ہو گئی. ابھی بتاؤ کہ آسمان کہتا اوپر ہے؟ ارے بولو نہیں یار. زمین 7. اور جبریل کہاں جا کر کے رک گئے تھے شب معراج میں؟ وہ تو جہاں تک ان کی حد تھی وہیں تک جا رہے، اس سے آگے تھوڑے جاتے. تبھی تو نام سدرۃ المنتہا پڑا. اب میرے پاس 7ویں اینٹ ہے. کوئی ایک اللہ کا بندہ نعرہ تکبیر، صرف ایک کوئی ہے جو اپنی ماں اور اپنے والد کی طرف سے لے لے؟ لکھا ہوا ہے کالج، لیکن وتھ دینیات ہو. ارے میرے حاجی مستان چلے ہیں جی، کیا بات رہی حاجی بابا. ارے نعرہ لگائیے، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت. عشاقان مصطفیٰ جناب حاجی صاحب قبلہ صبح 4 بجے بھور میں اپنے شہزادوں کو جھسیا بھیج دی. سبحان اللہ، سبحان اللہ. ایک اینٹ ہمارے حاجی صاحب نے. حضرت جنت میں دروازے کتنے ہوں گے؟ کتنے ہوں گے؟
تو اتنا ڈر کے کیوں بول رہے؟ میں نے جنت پوچھا، جہنم تھوڑی پوچھا۔ واہ واہ واہ، جنت میں کتنے دروازے؟ 8 8، تو 7 تو ہو گیا، 8واں کون ہے؟ کوئی ایک ہے جو 8 کا کلیئرنس لے لے؟ کوئی ایک اللہ کا بندہ 11,000 میں ایک اینٹ اپنے والدین کی طرف سے، صرف ایک اینٹ، اب اس کے بعد نہیں، کوئی ہے؟ 8ویں اینٹ جنت کے 8 دروازے، 8ویں چلا چلا۔ نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، جامعہ للبنات تعلیمی بیداری کانفرنس، مسلک اعلیٰ حضرت علامہ غلام رسول بلیاری، خواجہ کا ہندوستان۔ آپ لوگ ڈر کے نعرہ کیوں لگا رہے ہیں؟ ارے ڈر کے نعرہ کیوں لگا رہے ہیں؟ یار ہیں نہ کھنٹھوک کے ہیں، تنہا بلیاوی ہے جو روب کے ساتھ بولتا ہے۔ ہم بابا کے بھارت میں نہیں رہتے ہیں، خواجہ کے بھارت میں۔ ماشاءاللہ عزت دے، واہ، تو تھکو گے نہیں؟ نام بتاؤ۔ جناب محمد شمشیر رضا نے 11,000 میں ایک اینٹ اپنے والدین کی طرف سے لے کر اس مشن کا ایک حصہ بنے۔ اب ایک اینٹ ہے جو 5,000 میں کوئی لے دے، ایک اینٹ 5,000 میں کوئی لے دے، یہ 5,000 میں کوئی ایک اینٹ لے دے، صرف 5,000۔ کوئی ایک اینٹ 5,000 میں لے دے اس مشن کا۔ مولانا ایاز صاحب نے کہ نہیں؟ ارے یار نموہ بھول گئے تھے اس لیے ہم کو، اب ظاہر سی بات ہے کئی سال کے بعد دیکھے ہیں میرے اس نوجوان عالم نے پڑھائی کے دوران بار بار جب بھی میں آتا تھا نا تو مولانا ایاز کہتے تھے حضرت ہمارے علاقے میں کاش کوئی ایسا کالج ہوتا جہاں میری بچیاں، میری بیٹیاں نقاب اور حجاب اور اسلامی وضاحت اور پہچان کے ساتھ پڑھنے آتی ہیں۔ آج میرے عالم کی اس خواب کی تعبیر دکھ رہی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اس لیے بلیاوی کہتا ہے میرے عزیز آدمی روز پیدا ہوتا ہے، مشن کبھی کبھی پیدا ہوتا ہے۔ لوگ روز مرتے ہیں لیکن مشن کبھی نہیں مرتا۔ آج جس مشن کی بنیاد آپ ڈال رہے ہو مولانا ایاز، آپ رہو نہ رہو لیکن زمین کے نیچے جب یہ پکی اینٹیں ڈال دی گئی ہے تو ہم رہے نہ رہے، آپ رہو نہ رہو، کوئی نہ کوئی کھڑا ہوتے رہے گا، مشن آگے بڑھتے رہے گا، مشن آگے بڑھتا رہے گا انشاءاللہ، انشاءاللہ۔ بس یہ آخری اینٹ ہے کوئی؟ سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، ایک نوجوان چلا، رسالت۔ کیا نام بابو؟ جناب محمد ندیم بابو نے 5,000 روپیے میں ایک اینٹ لی۔ اچھا سوال شہزادی آ گئی۔ آیت فاطمہ، یہ پیسہ کون دیا تھا؟ امی دی تھی؟ واہ بیٹا، سبحان اللہ، یہ آیت فاطمہ اس مشن کا حصہ بن گئی۔ واہ، اللہ تعالی حاسدین کی حسد سے، شاطروں کے شر سے، ساحروں کے سحر سے 1,000 روپیہ لے کر آیت فاطمہ آئی۔ اریبہ منصوری، یہ میری بیٹی
1000 रुपया लेकर के इस मिशन का हिस्सा सुभान अल्लाह जा बेटा जा। अल्लाह इन बच्चियों का मुस्तकबिल रोशन बस सुभान। एक ईंट 5000 की एक नौजवान दिया, क्या नाम था बाबू? मोहम्मद नदीम बाबू। इस मजमे में कोई जवान है जो उससे हाथ मिला के कह दे कि इस मिशन का हिस्सा तुम ही तनहा नहीं बनोगे, मैं भी बनूंगा। 5000 में एक ईंट ले लो। कोई एक नौजवान को, अरे आजकल 5000 ऐसे ही है जैसे 500 रुपया पहले हुआ करता था। कोई एक अल्लाह का बंदा, सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मुश्ताकान मुस्तफा जिंदाबाद। माशाअल्लाह। एक नौजवान चला 5000 में एक ईंट मिशन के लिए। ये हमारे हाजी साहब के साहबजादे जरूर अब्बू की तरफ से लिया, उसकी तरफ से, अपनी तरफ से। अरे वाह, ये है मिशन। हमारे हाजी साहब के साहबजादे ने 5000 में एक ईंट ली और इस मिशन का हिस्सा बने। 2 हो गए, 2 हो गए। 2 चक्के को खड़ा करने के लिए तीसरे सहारा की जरूरत पड़ती है। बोलो सही है कि गलत है? अरे बोलो ना, सही है कि गलत है? वरना कभी भी मोटरसाइकिल और साइकिल बगैर तीसरे का सहारा लिए खड़ा करके दिखा दो।